So unjust. सूरत का नाम है सूरत अल-अहज़ाब।
انعام اور احسان کا ذکر اور وہ نعمت ہے اے لوگوں میں نے تمہیں محمد کریم جیسا پیغمبر عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے ان کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا میری اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیشہ میرا ذکر کیا۔ صبح شام یعنی ہر وقت میری تسبیح اور طریقوں سے مجھے بات سمجھنے کا اقرار کیا۔ اگر اس صورت میں بیان ہونے والا مضمون آپ کے ذہن میں ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بولے بیٹے زید کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کیا تھا، اور عرب کے معاشرے میں یہ نکاح حرام تھا۔ یہود و نصارہ میں اور منافقین میں آپ کے اس عمل پہ طوفان بدتمیزی اٹھایا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ مومنوں کے دل میں ہلکی سی کوئی بات آ گئی ہو کہ عورتوں کی کوئی کمی تو تھی نہیں، اگر یہ نکاح نہ کرتے تو کیا تھا؟ آیت نمبر 41 میں مومنوں سے کہا کہ تمہارے دل میں اگر کوئی ہلکی سی خفگی آ گئی ہو تو اسے دور کرنے کے لیے میرا ذکر کیا۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام یعنی ہر وقت میری پاکی اور میری تسبیح کرو۔ میرا خیال یہ اندر چلے گئے تاکہ سکون کے ساتھ درس
دوسری آیت میں فرمایا والذی یصلی علیکم وملائکتہ وہی اللہ تو ہے اے مومنو جو تم پر اپنی رحمتیں برساتا رہتا ہے اور اس کے فرشتے بھی صلات کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو مانا ہوگا رحمت کرنا مہربانی کرنا اور صلات کی نسبت جب فرشتوں کی طرف ہو تو مانا ہوگا رحمت کی دعا اور مغفرت کی مومنوں کے لیے اللہ سے طلب کرنا اللہ کہتے ہیں کہ اے مومنو میں اللہ ہی ہوں جو تم پر اپنی رحمتیں اور مہربانیاں کرتا رہتا ہوں آمنہ کے لال جیسا پیغمبر دیا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی قرآن جیسی کتاب دی اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی بیت اللہ جیسا قبلہ دیا اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی جنت میں اس امت کی کل 120 صفوں میں سے 80 صفیں مخصوص کر دی اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی تو وہ اللہ تم پر مہربانیاں کرتا ہے وہ اللہ تم پر رحمتیں کرتا رہتا ہے وَمَلَائِکَتُهُ اور اس کے فرشتے تمہارے لیے رحمتوں کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اور اس کی رحمتیں یہ ہیں کہ وہ اپنی مہربانیاں کر کے تمہیں کفر کے اندھیروں سے نکالتا ہے اور توحید و اسلام کی روشنی میں لے آتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور اللہ مومنوں پہ بڑا رحم کرنے اس کا میں پچھلی آیت سے تھوڑا سا تعلق جوڑ دیتا ہوں کہ ہم آگے اللہ کہتے ہیں پہلی آیت میں اللہ کو یاد کرو اس کا ذکر کرو اس کی تسبیح پڑھو صبح و شام اس کا نام لو اس کا تذکرہ کرو اس کا ذکر کرو اگلی آیت میں کہتے ہیں میں تم پہ بڑا مہربان ہوں میری تم پہ بڑی رحمتیں ہیں میری تم پہ بڑی مہربانیاں ہیں میرے فرشتے میری اجازت سے تمہارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں جب میں تم پر اتنا رحیم ہوں تو تمہیں چاہیے کہ تم ہمیشہ میرا ذکر تم ہمیشہ میرا ذکر کرتے رہو میری تسبیح پڑھتے رہو فرمایا یہ تو دنیا کی بات ہے نا کہ دنیا میں میں نے تم پر مہربانی کی دنیا میں میں نے تم پر رحمتیں اتاری دنیا میں تم پر میرا فضل ہوا تحیتہم یوم یلقونہ سلام پھر جس دن ان مومنوں کی ملاقات اپنے رب سے ہونی ہے قیامت کے دن
سلام ہے. جب ہم دوسرے کو سلام دیتے ہیں السلام علیکم، اس کا پہلا کیا ہوتا ہے؟ تجھ پر سلامتی ہو. کس سے؟ بیماریوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے. یہ السلام علیکم. گویا کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے کہتا ہے السلام علیکم، تو مومن دوسرے مومن کو ان لفظوں کے ساتھ یقین دلانا چاہتا ہے کہ تجھے مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. اگر تجھے مجھ سے کوئی خطرہ ہوتا یا میں تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہوتا تو میں رب سے تیری سلامتی کی دعا مانگتا. تو میرا یہ دعا کرنا السلام علیکم اس بات کی دلیل ہے کہ تجھے میری ذات سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. یہ دنیا کا سلام ہے. مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، رنج سے، پریشانیوں سے سلامتی. اور ایک آخرت کا سلام ہے، موت سے بھی سلامتی. اب تم پر موت بھی نہیں آئے گی. ان نعمتوں میں تم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو فرشتے بھی انہیں سلام کہیں گے، جنتی ایک دوسرے کو دیکھ کے سلام کہیں گے، اور رب کی طرف سے بھی انہیں سلام آئیں گے. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان مومنوں کے لیے بڑی عزت والا اجر تیار کیا. یہ آیت نمبر 42 تک، 44 تک میں نے ترجمہ کر دیا. ان کا غلط بھی دیا. آگے ہے وہ معرفت الآراء آیت. آیتیں ایسی ہیں ویسے تو سارا قرآن آپ کا کلام اس معرفت الآراء ہے. جیسے پچھلے درس میں ہم نے پڑھا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہداً، حق بیان کرنے والا، حق کی گواہی دینے والا، وَمُبَشِّرًا، اور خوشخبریاں سنانے والا، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا. ڈرانے سے مراد وہ نہیں ہے جیسے دشمن ڈرا دیتا ہے. یہ ڈرانا اسی طرح کا ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو آگ سے ڈراتی ہے. اس ڈرانے میں پیار چھپا ہوا ہے، شفقت چھپی ہوئی ہے. تو نبی پاک اس معنی میں ڈرانے والے ہیں کہ جو اعمال آگے جہنم میں لے جانے والے ہیں آپ نے ان سے امت کو آگاہ کر دیا. امت کو کیا کر دیا؟ یہ کام نہیں کرنا. یہ ہے نذیر، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف بلانے والا. داعی بنا کے بھیجا ہے، داعی بنا کے بھیجا ہے، مبشر بنا کے بھیجا ہے، خوشخبریاں دینے والا. میں باہر کیوں جاؤں؟ اگلی آیت میں چلے جاتے ہیں. یہ آیت جہاں ختم ہو گیا سراجا منیرہ کو آپ دیکھیں تو اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. میرے پیغمبر مومنوں کو خوشخبری سنا دے. پیچھے کہا مبشر، میرا پیغمبر کیا ہے؟ خوشخبری سنا دے والا. اور اگلی آیت میں فرمایا بشر، میرے پیغمبر مومنوں کو جو ہمارے احکامات کو مانتے ہیں، آپ کی بات میری بات تصدیق کرتے ہیں، ان مومنوں کو خوشخبری سنا بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ بے شک ان کے لیے ہے فضل کبیرن. کیسے
ساری دنیا جو ہے، ساری دنیا اس میں زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہے، سمندر ہے، دریا ہے، ملک ہے، بادشاہیاں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، بادشاہیاں ہیں، دولت ہے، باغات ہیں، مال ہے، اس ساری کائنات کو اللہ کہتے ہیں متاع قلیل۔ یہ کیا ہے؟ متاع قلیل۔ بس یہاں سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ساری کائنات اور ساری دنیا کو اللہ کہتے ہیں متاع قلیل، اور مومنوں کے لیے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے میں نے تیار کر رکھا ہے فضل کبیر۔ جب یہ ساری دنیا قلیل ہے تو وہ مطلب کبیر کیا ہو؟ تو یہ ہے میرے نبی کی صفت مبشر، خوشخبریاں سنانے والا، بشارتیں دینے والا۔ 10 صحابہ تو ایسے ہیں جن کو میرے نبی نے سامنے کھڑا کر کے نام لے لے کے جنت کی بشارت دی ہے۔ ابو بکر انت فی الجنہ، عمر انت فی الجنہ، عثمان انت فی الجنہ، علی انت فی الجنہ، طلحہ انت فی الجنہ، زبیر انت فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف انت فی الجنہ، ابو عبیدہ انت فی الجنہ، سعید انت فی الجنہ۔ سامنے کھڑا کر کے نام لے کے میرے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی، اور کسی کے متعلق کہا کون سا عمل کرتا ہے؟ کہ جب میں معراج میں آسمانوں پہ گیا تو میں نے تیرے قدموں کی آہٹ اپنے سامنے سنی تھی۔ خوشخبریاں سنانے والا، اس معنی میں میرا نبی مبشر ہے۔ اس پہ میں تفصیل میں چلا جاؤں تو شاید اسی پہ وقت ضرب ہو جائے۔ مبشر، خوشخبریاں دینے والا۔ فرمایا میں معراج میں آسمان پہ گیا، مجھے جنت کا معائنہ کروایا گیا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، باب الصلاۃ، باب الزکوٰۃ، باب الجہاد، باب الریان، باب الحج۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی مرضی سے جس بندے کو جس دروازے سے چاہیں گے بھیج دیں گے، تو فلاں دروازے سے چلا جا، فلاں دروازے سے چلا جا۔ پھر آپ نے اچانک فرمایا میری امت کا ایک آدمی آیا جس کو جنت کے 8 دروازے بلانے لگے۔ ہر دروازہ کہتا تھا آپ مجھ میں سے ہو کے گزرے، یہ شرف مجھے ملنا چاہیے، یہ شرف مجھے ملنا چاہیے کہ آپ مجھ میں سے گزرے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے صحابہ میں، تو وہ کہتے ہیں من ہوا یا رسول اللہ؟ وہ کون ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے اور 8 دروازے اسے اپنی طرف بلا رہے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تیرے سوا کون ہو سکتا ہے؟ تو تیرا نبی مبشر ہے، صحابہ کو بشارتیں دیے، کبھی قرآن کے ذریعے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کوئی رہ گیا؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار۔ مہاجروں کے لیے، انصار کے لیے نبی پاک مبشر بنے ہیں، پھر صحابہ کے لیے مبشر بنے ہیں، پھر تابعین کے لیے مبشر بنے ہیں، اور آپ نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر حرام ہو گئی ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا جہنم کی آگ ان کو دیکھا۔ تابعین کے لیے بھی مبشر بن گئے، صحابہ کے لیے بھی مبشر بنے، تابعین کے لیے بھی میرے نبی مبشر بنے۔ میرے لیے، میں آپ 15ویں صدی میں آنے والے، 14ویں صدی میں آنے والے جو نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھے، آپ کے سامنے نہیں تھے، ہمارے
کوئی حدیث میں پڑھتا تو میں کہتا یا اس کا مصداق کون بن سکتا؟ کم از کم میں نہیں ہو سکتا، کہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں پہلے پلاٹ خریدوں، پھر میں اس کا مٹیریل خریدوں، پھر میں مستری لگاؤں، مزدور لگاؤں، سیمنٹ سریا، یہ کوئی لکھاں دے وچ لکھاں چیز میں ٹھیک آ کے ہوئے گا کوئی ایسا؟ شاید لاکھوں میں کوئی ایک ہو۔ تو میں تو اس میں شامل نہیں ہو سکتا، یہ میرا دل میں سوچتا تھا اس کو۔ پھر جب میں نے حدیث پڑھی نا، تو حدیث کی ہماری ایک کتاب ہے ابو داؤد، اس میں پھر میں نے دوران تعلیم ایک حدیث پڑھی، بڑی تسلی، مزے ہی آپ بھی سنیں، آپ کو بھی بڑی تسلی ہوگی۔ آپ نے فرمایا میرے جس امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، کتنا ہوتا ہے پرندے کا گھونسلہ؟ سلام ہوتا ہوں، چپ کر کے شاید سلام ہوتا کتنا 3 انچ 4 انچ 5 انچ، کس کا بنا ہوتا ہے؟ چپس کا، ٹائل لگی ہوتی ہے، پکا فرش ہوتا ہے اس کا۔ جس میرے امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالیشان محل بنائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک آدمی غریب تھا، اس کی طاقت تھی ایک گٹو سیمنٹ دینے کی، اس سے بھی زیادہ غریب تھا، اس کی طاقت تھی ایک ریت لگا دینے کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک دن کی مزدوری دینے کی طاقت ہی نہیں، غریب ہے۔ تو اس نے ریت کی ایک تگاری بھی اللہ کے گھر کی تعمیر میں خرچ کی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں خرچ بنا اللہ مسجدن بنا اللہ له بیتا فی الجنہ۔ آپ میں سید سربت حضرات ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، 5 مرلے کے مکان میں رہتے ہو تو پھر کہتے ہو کنال ہونی چاہیے، کنال کی کوٹھی میں چلے جاؤ تو پھر 2 کنال ہونی چاہیے، 2 کنال جڑ جاؤ تو پھر یا پھر اور میں نال باغیچہ لاؤں گے تو پھول لاؤں گے۔ وہ جو اللہ نے دی ہے نا وسعت اور پیسہ اللہ نے دیا ہے نا، مال اللہ نے دے دیا ہے نا، اس زندگی میں مر جانا ہے، مر جانا ہے، اور وقت بھی نہیں ملنا۔ یہ 2-3 دن پہلے ہمارے نمازی یہاں گشت کیا، بیان کیا، گشت کر کے بیان کر کے گھر پہنچے فوت ہو گئے۔ اللہ کی مغفرت فرمائے، یاد بلند کرے۔ پانی کا ایک بلبل ہے، نفع کے سودے کیا کرو، نفع کے، سیانے بنو تے نفع دے سودے کرو، گھاٹے دے سودے نہ کرو۔ غلط طریقے سے کماتے ہو، حرام طریقے سے کماتے ہو، رشوت کے ذریعے کماتے ہو، سود کے ذریعے کماتے ہو، جھوٹ بول کے کماتے ہو، لوگوں کی جائیدادوں میں قبضے کر کے کماتے ہو، کس کے لیے کماتے ہو؟ اولاد کے لیے۔ کون سی اولاد؟ کہ صرف عید الفطر کی نماز اس واسطے جدا جا کے پڑھنی ہے بھئی دوبارہ قبرستان نہ جانا پڑے، 21 سفر دونوں کام کیتی آئیے، نالے عید پڑھا گے نالے ابے دی قبر دوں گے۔ وہ سپیشل بھی نہیں جانا چاہتا، اس نے کسی نماز میں مجھے یاد نہیں کرنا، حرام کما کما کے اور غلط طریقے سے کما کما کے عیش کرے گی اولاد، سزا دے گا کون؟ بڑا عقل مندی کا
جس کے مدرسے کے جلسے پہ میں گیا تھا تو میں نے وہاں دیکھا مغرب کی طرف مسجد بنی ہوئی ہے خوبصورت، درمیان میں لان ہے خوبصورت، اور دوسری طرف 2 منزلہ مدرسہ بنا، حفظ کی کلاسیں ہیں، طالب علم پڑھ رہے ہیں۔ مجھ سے وہ کہنے لگے جی ایک بندے نے بتلایا، مسجد بھی، لان بھی، مدرسہ بھی، جگہ۔ میں نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں، جی آئیں گے، ان کا جلسہ ہے، جلسے میں تو آئیں گے۔ وہ بزرگ آ گئے، اب وہ مجھے پتہ چلا فوت ہو گئے، بزرگ آ گئے، ایک ٹانگ سے کچھ معذور بھی تھے۔ کہنے لگے جی میں بہت بڑا آفیسر ریٹائر ہو گیا، میری بڑی جائیداد تھی، پینشن بڑی تھی، اور جو بعد میں پیسے ملے ریٹائرمنٹ کے وقت وہ بڑے رقم تھی، تو میں نے اپنی ساری اولاد کو حصے بانٹے، بچیوں کو بھی، بچوں کو تقسیم کر، زندگی میں تقسیم کر، اپنا حصہ رکھ لیا، ایک حصہ اپنا رکھ لیا اس میں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ جو میرا حصہ ہے یہ بھی تو میرے مرنے کے بعد اولاد ہی میرے میں، تو کیوں نہ میں کوئی ایسا کام کر کے جاؤں کہ یہ حصہ یہاں خرچ کر دوں، مرنے کے بعد اللہ سے وصول کروں۔ تو میں نے اپنا حصہ اس مسجد پہ لگا دیا، اس مدرسے پہ لگا دیا ہے، اللہ کے پاس جا کے اس کا بدلہ لے۔ یہ ہے عقل مندی کے، لیکن ہر بندہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ توفیق دی ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، وہ اللہ کا ایک گھر بنا، پیسہ لگا، اس بشارت کا مستحق ٹھہرے کہ جس نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے کیا بنائیں گے؟ اللہ صاحب ثروت رات کو اور پیسے والوں کو اللہ اس کی توفیق دعا کر سکتے ہیں۔ میرے نبی مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، اور تائید تو ایسے ہیں نا کہ کوئی صفحہ سے شروع ہوئے اور پھر بستر علالت پر لگاتار میرے نبی کا کام ہی تھا دعوت، بیان کرنا، دعوت دینا، رب کا پیغام پہنچانا۔ پہلے دن کوئی صفحہ پہ کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فلاح پانا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو۔ پھر 23 سال یہ مارا لگایا، یہ دعوت دی، اور 23 سال کے بعد جب زندگی کا آخری دن تھا تو میرے نبی نے کہا تھا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، موت کی تلخیاں، سختیاں، غمارات وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، ان للموت سکرات، موت کی تلخیاں تو ہوتی ہیں۔ میں یہاں کی بات کروں اور آپ کی توجہ، اگر پسند آ جائے بات تو کہنا کہ اچھی بات ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کا کیا جوڑ ہے؟ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ ان للموت سکرات، موت کی تلخیاں اور موت کی سختیاں تو ہوتی ہیں، اور پچھلے 10-12 دنوں سے وہ مجھ پر بھی طاری ہیں۔ اوے لوگوں، اگر اللہ کے سوا کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا تو پھر مخلوق میں میں ہوتا کہ میں کائنات کا سردار ہوں، پہلوں پچھلوں کا امام ہوں، خاتم النبیین ہوں، سارے نبیوں کا امام ہوں، صاحب قرآن ہوں، صاحب معراج ہوں۔ اگر اللہ کے سوا کوئی الہ ہوتا تو یقیناً میں ہوتا، اور لوگوں اگر میں الہ ہوتا تو مجھ پر موت کی تلخیاں نہ آتی۔ مجھ پر موت کی تلخیوں کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ لا الہ، داعیہ سے بس
اس میں جو شاہد کا لفظ شاہد اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اس کا معنی مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے کیا کیا؟ سنیے گا، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حاضر ناظر بنا کے۔ شاہدن کا کیا معنی کیا؟ شہید، شاہد، اس کا ایک ہی معنی ہے، گواہ۔ کیا معنی ہے؟ تو ہمارے دوست لوگوں کو مبالغہ دیتے ہیں، بیچارے لوگوں کا علم تو ہوتا نہیں ہے، نظر سارے قرآن پہ ہوتی نہیں، قرآن سے نابلغ لوگ ہیں، تو پھر علماء پوچھتے ہیں گواہ ہے نا گواہ؟ بالکل جی گواہ، گواہی دیں گے نا؟ بالکل جی دیں گے۔ گواہ وہی ہوتا ہے جو موقع پہ، اور اگر وہ موقع پہ موجود ہی نہیں ہے تو انہیں گواہی کیسی دینی ہے؟ تو جب آپ گواہ ہیں اور آپ نے گواہی دینی ہے اور آپ گواہی دینے والے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ آپ حاضر ہو، تو آپ نے گواہی دینی ہے۔ یہ انہوں نے شہید کا شاہد کا معنی ہے۔ ذرا آپ پیچھے آئیں، دوسرے پارے میں آئیں۔ صفحہ نمبر ہے 27، صفحہ نمبر 27، سورۃ البقرہ، آیت نمبر مجھے نظر نہیں آ رہی، 143، جزاک اللہ، تیسری سطر ہے جو ہمارے سامنے قرآن پاک کھلے ہوئے ہیں، تیسری سطر ہے اور دوسرے پارے کی دوسری آیت ہے۔ جن کے پاس قرآن پاک نہیں ہے وہ بھی ذرا غور سے سنیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور یوں ہم نے بنایا تم کو امت معتدل، اعتدال پسند امت۔ یہود اور نصارہ ان میں افراط تفریط تھی، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ دیا اور یہودیوں نے انہیں الیاذ باللہ ولد الحرام کہہ دیا۔ یہ زیادتی ہے، انہوں نے بھی زیادتی کی، بڑھایا، یہودیوں نے بھی زیادتی کی، توہین کی، انہوں نے بڑھایا، انہوں نے گھٹایا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں ان دونوں کے درمیان اعتدال پسند امت بنا کے بھیجا، یعنی تم کہو وہ ابن اللہ بھی نہیں ہے اور الیاذ باللہ وہ ولد الحرام بھی نہیں ہے، وہ رسول اللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے، اللہ کے پیغمبر ہے۔ یوں ہم نے بنایا تم کو امت معتدل، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم سارے حاضر ناظر ہو جاؤ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ہو جائے صرف تم پر گواہ۔ صحابہ کو کہا رسول صرف تم پر گواہ ہو جائے، اور اے صحابہ کی جماعت یا اے امت کے لوگوں تم سارے ہو جاؤ شہداء علی الناس، سارے لوگوں پہ گواہ۔ اگر گواہ کا معنی حاضر ناظر ہے تو پھر
صرف نبی پاک کو حاضر ناظر نہیں ماننا پڑے گا، پوری امت کو کیا ماننا پڑے گا؟ آیت ذہن میں رکھیے گا، ساری امت کے لیے گواہ کا لفظ آ گیا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ علی الناس، لوگوں پر۔ اب میں بیان کروں انشاءاللہ بالکل معنی سچ جائے گا اور بالکل آپ عقل تسلیم کرے گی کہ گواہی سے مراد کیا ہے اور معنی یہی بنتا ہے۔ یوں ہم نے بنایا تم کو امت درمیانی معتدل، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ بتانے والے، تاکہ تم ہو جاؤ بیان کرنے والے، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ہو جائے تم پر بیان کرنے والا، اللہ کا نبی تمہیں بیان کرے اور تم آگے لوگوں۔ شاہدن کا معنی کیا ہوا؟ حق کی گواہی دینے والا، حق کی شہادت دینے والا۔ میرے پیغمبر میرے گھر میں 360 بت لوگوں نے سجا دیے تھے، میرے گھر میں ان کی پوجا پاٹ ہوتی تھی، سجدے کرتے تھے، ان کے نام کے وظیفے پڑھتے تھے، ان کے نام کی نظر و نیاز دی جاتی تھی۔ گھر میرا بیت اللہ، اس میں گیت گائے جا رہے تھے، لات کے، منات کے، عزا کے، ہبل کے۔ انا ارسلناک شاہدن، میں نے تجھے بھیجا ہے کہ تم شرک کے گڑھ میں حق کا نعرہ لگا اور میری توحید کی شہادت دے۔ ارسلناک شاہدن، گواہی کس کی دینا؟ حق کی گواہی دینا، توحید کی گواہی دینا، دین کی گواہی دینا، یہ معنی ہے شاہدن کا۔ تب یہ ایسا ہی ہو جائے گی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ سارے لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے اور نبی ہو تمہیں۔ یہ جو شاہدن کا معنی مولانا نے کر دیا حاضر ناظر، حد بھی ہو گئی ہے۔ ایک اور جگہ دیکھیے، یہ صفحہ نمبر ہے 308، صفحہ نمبر 308، 308۔ مل گیا جی؟ سورت کا نام ہے سورت یوسف، آیت نمبر ہے 36، آیت نمبر ہے صفحے کی چوتھی سطر ہے، جو ہمارے پاس قرآن پاک کھلے ہوئے ہیں، اس قرآن پاک کے صفحہ 308 کی چوتھی سطر ہے۔ نہیں یہاں میرے پاس چوتھی، زلیخا حضرت یوسف کو بند کمرے میں لیے کھڑی ہے، دعوت گناہ دیتی ہے۔ حضرت یوسف اس کے پھینکے ہوئے جال سے مکمل طور پہ پاکیزہ باہر نکلا۔ یہ دوڑے دروازے کی طرف تو زلیخا نے پیچھے سے ان کے دامن کو پکڑا اور کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ جو ہی دروازے سے باہر آئے تو سامنے زلیخا کا خاوند کھڑا ہے۔ اس نے یہ منظر دیکھ لیا، آگے آگے یوسف ہیں، پیچھے پیچھے زلیخا۔ وہاں زلیخا کا چچا زاد بھائی، بڑا دانا، سمجھدار، فہیم، ذکی، وہ بھی بادشاہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ جو ہی باہر نکلے تو زلیخا نے پینترا بدلا، کہنے لگی ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، اس بندے دی
سزا کی ہو سکتی ہے جس نے تیری عزت میں ہاتھ پایا ہوگے، الا ان یسجن، مگر سزا یہی ہو سکتی ہے کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، دردناک سزا دی جائے کہ ایسی حرکت دوبارہ کوئی آدمی اپنی مالکہ کے ساتھ نہ کرے جو یوسف نے اندر بند کمرے میں کی ہے۔ آپ ایک منٹ کے لیے تصور کریں کیا حالت ہوئی ہو۔ سامنے عزیز مصر ہے، ایک بندہ اور بھی ہے، یوسف باہر نکلے ہیں، یہ غلام ہے اور وہ ملکہ ہے، ملکہ اول۔ اس نے سارا ملبہ حضرت یوسف پہ ڈال دیے ہیں، تو حضرت یوسف کہتے ہیں ہی راودتنی عن نفسی، اسی نے مجھے پھسلایا ہے، اسی نے مجھے پکڑایا ہے، اسی نے مجھے دعوت گناہ دی ہے۔ اب یوسف کی کون سنے؟ کون سنے؟ ادھر وہ کہہ رہی ہے کیا سزا ہے اس آدمی کی جس نے تیرے عزت پہ ہاتھ ڈالا ہو، تیرے گھر والوں کے ساتھ برا سلوک کیا ہو، اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے یا ایسی دردناک سزا دی جائے کہ نسلیں یاد رکھیں۔ حضرت یوسف معصومیت سے کہتے ہیں ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے میرے نفس سے پھسلانا چاہا۔ قرآن اب کیا کہتا ہے؟ وہ تیسرا بندہ بولا، وہ جو ساتھ تھا، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ، یہاں مولانا احمد رضا خان سے ترجمہ کریں، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ، وہی لفظ ہے کہ کوئی شاہد کرو میں، اور گواہی دی ایک حاضر ناظر نے، وہ مومن بھی نہیں سی، گواہی دی ایک حاضر ناظر نے، من آلہا، جو زلیخا کے خاندان میں سے تھا، کرو میں نہ یہاں، وہاں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا کا معنی حاضر ناظر آپ نے کر لیا، یہاں شاہد کا معنی حاضر ناظر کرو نا، یہ وہی قرآن ہے، وہی لفظ ہے۔ تو معنی آپ کیا کریں گے؟ گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے، من آلہا، جو زلیخا کے خاندان میں سے تھا، کیا گواہی دی؟ نہ زلیخا کی مانو نہ یوسف کی مانو، کرتا دیکھو جو آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے، یوسف ٹوٹا ہے، یوسف نے حملہ کیا ہوگا، زلیخا نے پیچھے دھکیلا ہوگا، کرتا آگے سے پھٹ گیا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف سچا ہے، زلیخا ٹوٹی ہے، یوسف بھاگا ہوگا، زلیخا نے پیچھے سے پکڑا ہوگا۔ شکر ہے حکومت کی ہو جیسی کرتا تو بیٹھتے سر پہ حکوم پھٹا ہے، پھر چکا۔ آج کل تو جن کے شوہر اور باپ اور بیٹے گم ہو گئے اسلام آباد میں، وہ بیچارے دھکے کھا رہے ہیں، یہاں تو یہ دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے کہ کرتا آگے سے پھٹا ہے کہ پیچھے سے۔ یہاں انصاف کی ماں ہی ماں، وہاں اتنی بات تو تھی، کافروں کی حکومت تھی، لیکن کہتے ہیں کرتا دیکھو۔ بندے آدمی پوچھنا چاہتا ہے یہ جس بندے نے گواہی دی تھی یہ اس کمرے میں تھا؟ گواہی کیسے؟ تمہارا یہ فارمولہ کہ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ موقع پہ موجود ہو، یہ فارمولہ آپ کا اس آیت نے توڑ دیا۔ یہ بندہ اس کمرے میں موجود نہیں، لیکن قیافے سے اس نے گواہی۔ قیامت کا دن ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ بلائے گا، آئے پیش ہو گئے۔ آپ نے تبلیغ کی تھی 950 سال قوم کو بلا، قوم کیوں آئے؟ انہوں نے تبلیغ کی، انہوں نے کہا بالکل کوئی ہمارے پاس کوئی کرانے والا نہیں آیا، کوئی تعلیم کوئی تبلیغ نہیں کی ہے انہوں نے۔
بدو امت محمدیہ کو بطور جواب ہم جائیں گے، آپ جائیں گے، میں جاؤں گا، یہ ہے گواہ۔ ہم گواہی دیں گے مولا تبلیغ کرنی کی ہوتی ہے، انہوں نے تو دعوت کا حق ادا 9.5 صدیاں لوگوں نے کانوں میں انگلیاں دی، یہ زور سے بولا، لوگوں نے اپنے چہرے پہ کپڑے ڈالے، ہم تیری محبوب شکل نہیں دیکھنا، حق ادا کر دیا ہے۔ تو حضرت نوح کی قوم کہے گی تم جو گواہی دے رہے ہو تم اس وقت تھے؟ جی، جلا ہو جائے گی ہم پہ جلا، اور قوم نوح جلا کرے گی، تم تھے؟ اس وقت ہم کہیں گے کہ ہم نہیں تھے، لیکن جو کتاب رب نے ہمارے پیغمبر پہ اتاری تھی اس کتاب نے بتایا تھا کہ حضرت نوح نے عملی کی ہے۔ ہم موجود نہیں تھے لیکن ہم گواہی۔ یہ کیسے ہو گیا کہ جو موقع میں موجود نہ ہو گواہ نہیں ہو سکتا؟ پڑھو ذرا کلمہ شہادت۔ دیکھا نا نبی پاک کو دیکھا، کس کی گواہی دیتے کر، کس کی گواہی آپ دے رہے ہیں؟ جبکہ آپ نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا اور نبی پاک کو بھی آپ نے نہیں دیکھا، بغیر دیکھے آپ گواہی دے رہے ہیں۔ اگر ایک گواہی بولتا ہے تو معلوم ہوا کہ گواہ واسطے موقع پہ موجود ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ترجمہ میں غلط ہے، یہ تحریف مانوی کی قرآن، اس کو کہتے ہیں مانوی تاریخ، اس کے معنی کو بدلا، جبکہ شاعر، شہید، شہداء یہ لفظ قرآن میں کئی جگہوں پر موجود ہو تو باقی جگہوں پہ آپ اس کا معنی کیوں نہیں حاضر نازر کرتے؟ ایک جگہ پہ آپ نے جا کے حاضر نازر میں نہ کیا، یہاں جتنے بچے بیٹھے ہو 6ٹھی جماعت کے 7ویں کے 8ویں کے، پتہ نہیں آپ کی عربی میں اسلامیات میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ نہیں ہے، جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اللہ پناہ میں رکھے، انہوں نے اسلام کی ہر چیز نکال دے گی تاکہ بچوں کو نہ پتہ چلے جہاد کا، نہ آیتوں کا، نہ اسلام کا، نہ دین کا، نہ تاریخ اسلام کا، نہ اپنے ہیرو کون ہے ہمارے ہیرو، خالد بن ولید کا پتہ نہ چلے، ایوبی کا پتہ نہ چلے، سلطان ٹیپو کا پتہ نہ چلے، غزنوی کا پتہ نہ چلے۔ لیکن آج سے کچھ مدت پہلے 6ٹھی جماعت کی اسلامیات میں یہ سوال شامل تھا اور یہ سبق شامل تھا کہ نبی پاک کے زمانے میں جو جنگیں ہوا کرتی تھی ان کے 2 نام تھے، غزوہ، سریہ۔ کیا نام تھے؟ ایک جنگ کو کہتے تھے غزوہ، دوسری جنگ کو کہتے تھے سریہ۔ کیا فرق ہے؟ غزوے اور سریے میں کیا فرق ہے؟ غزوہ اس جنگ کو کہتے تھے جس میں آپ موجود ہوتے، اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ موجود اور شامل نہ ہوتے۔ اگر نبی پاک ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو پھر سریہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، سب جنگیں کیا ہونی چاہیے؟ معلوم ہوتا ہے کچھ جنگوں میں آپ ہوتے تھے، کچھ جنگوں میں آپ نہیں ہوتے تھے۔ ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ کیا معنی ہے ہجرت کا؟ نبی پاک مکے سے نکلے، کہاں پہنچے؟ تو پہلے مدینے تھے، اگر پہلے مدینے میں بھی تھے، مکے میں بھی تھے، تو ہجرت کیا؟ کتنی چیزوں کا انکار کریں گے آپ؟ اگر آپ مکے میں بھی تھے، مدینے میں بھی تھے، ہجرت کیسی؟
ترمذی کی حدیث ہے. ہم بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کیا کرتے. دوسرے طبقے کا یہاں عزیز بزرگ کوئی آئے تو اس کو نوٹ کرے اور جا کے کل علماء سے پوچھے کہ یہ حدیث ہے. آپ نے عرفات کے میدان میں 1,00,000 صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وہاں ایک لفظ نہیں فرمایا کہ اس سے لیا. خطبہ جب آپ نے دیا نا آپ نے خطبہ دینے سے فرمایا مجھ سے احکام سیکھ لو لعلی لا اراکم بعد عامی هذا. ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں. کون سی حدیث ہے؟ کس کا فرمان میں نے پیش کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں نبی پاک؟ ہو سکتا ہے لا اراکم میں تمہیں نہ دیکھ سکوں بعد عامی ھذا اس سال کے بعد. یعنی میرا انتقال ہو جائے میری وفات ہو جائے اور اس کے بعد میں تمہیں دیکھ حاضر ناظر. یہ صرف مخلوق کی نہیں ہے